میسج لے کے نیا جلوہ جس کو میں آپ کے سامنے اس بات سے شروع کروں گا کہ جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ ہم نے سنا کہ جب خدا یسوع مسیح زمین پہ انسان کی صورت لے کے تو گوشت اور خون، یعنی گوشت اور خون بدن، اور جب وہ اپنی صلیبی موت مرے تو اس میں ان کا خون بھی بہہ گیا، آخر میں پانی نکلا اور بدن بھی ہمارے لیے قربان کر دیا، نہ وہ گوشت رہا نہ وہ خون رہا۔ اب یسوع کون سا یسوع بن گیا؟ جلال والا یسوع۔ تو مکاشفہ پہلا باب اس کی 12 آیت میں یوحنا رسول اپنے پیچھے ایک نرسنگے کی آواز سنتا ہے اور اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرتا ہے، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھتا ہے، اور یوحنا رسول چراغدان سے بخوبی واقف تھا۔ جب وہ نگاہ کرتا ہے تو اسے سونے کے ساتھ چراغ نظر آتے، تو وہ چراغ کے سمبل کے نشان سے واقفیت رکھ، کیونکہ یہ یہودیوں کا قومی نشان تھا۔ قومی نشان کیوں وہ جانتا ہے؟ کیونکہ قومی نشان ہے۔ جیسا میرے اور آپ کے مسیحیت کا نشان کیا ہے؟ صلیب۔ وہ جانتا تھا اس نشان کو، کیونکہ ہر یہودی گھر میں ایک 7 شاخہ چراغدان جسے منورہ کہتے ہیں ہونا لازمی تھا۔ جیسے ہمارے گھر میں کراس نظر آئے گی، جیسے گزرے ایک بار میں نے بتایا کہ اس کا لگایا جانا چرچز میں، گھروں پہ، قبرستان میں اور پہننا، یہ ہمارے لیے ایک نشان ہے کہ ہم مسیحی لوگ ہیں، اور یہودیت میں اس کا ہر گھر میں ہونا لازمی تھا۔ سلیمان کی ہیکل میں 10 بڑے شمعدان رکھے گئے تھے، اور اس کا ذکر دوسرا تواریخ اس کے 4 باب کی 7 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور خیمہ اجتماع میں اسی قسم کا ایک شمعدان تھا۔ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ شمعدان کو بنانے کے لیے جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق بنایا جائے، اور وہ یہ تھی کہ شمعدان خالص سونے کا ہو، اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھر کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لڈو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور اس کے دونوں پہلو سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی نظر آئے، مطلب 6 شاخیں ہوں جو باہر نظر آئیں، 3 شاخیں ایک پہلو سے اور 3 شاخیں دوسرے پہلو سے، اور ان کے لیے 7 چراغ بنانا ہی، چراغ جلائے جانا لازمی تھا۔ یعنی یہ ان کے لیے مست ہے، کیونکہ یہ خدا نے انسٹرکشن دی موسیٰ کو، اور موسیٰ نے انہیں بتایا کس طرح سے چراغ بنانے ہیں۔ 2 شاخیں ہوں جن میں 3 ایک پہلو پہ اور 3 دوسرے پہلو پہ، لازمی ہے جو سیدھی ڈنڈی ایک اس کے اوپر ہوگا تو وہ کتنی شمع بن جائے گی؟ 7۔ اور یہی چراغ جلائے گئے تاکہ شمعدان کے سامنے کیا ہو؟ روشنی ہو۔ اب لفظ شمعدان کے چراغ میں استعمال کرو، اس کو آپ سمجھتے جائیے گا۔ شمعدان کے چراغ خدا یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، یاد رکھیں، شمعدان ہو یا چراغ دان ہو، یہ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کو، کیونکہ اس نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ یوحنا 4 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں، اس نے کہا اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ نور تاریکی میں چمکتا ہے
اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ شمعدان خالص سونے کا تھا، یہ آپ نے غور سے سن لیا ہے، اب اس کو سمجھنا۔ شمعدان کس کا بنایا گیا؟ خالص سونے کا تھا۔ سونا خدا یسوع مسیح کی اولویت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ یاد کیجئے، اگر گفٹ میں ملے، ہدیے میں خادم کو ملے، تو جان دیجئے کہ خداوند کی حضوری، خدا کا جلال اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں نے اس پیغام کا مضمون جو آپ کے سامنے رکھا کیا ہے؟ نیا جلوہ۔ جب تک کسی کے پاس نیا جلوہ نہیں ہے تو آپ دیکھیے خدمت ادھوری کر رہے ہیں، وہ ایماندار بھی اور وہ خادم بھی، اور ہم اس کو سمبالیکلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدا یسوع مسیح کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ خرید کے دینا، پہننا، اپنے پاس رکھنا کچھ اور بات ہے، خدا کے لیے آنا، خدمت کے لیے آنا، خدا کے گھر میں آنا، یہ کچھ اور نظریے اور انداز سے دیکھا جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی سونے سے بھرا پڑا ہوا شخص پہنا ہے، خواتین ہیں، خاتون نے زیادہ پہنتی ہیں، مرد حضرات اس وائے کالی انگوٹھی کا اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس، تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ میرے ساتھ خدا ان کا جلال ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کلام میں کہ سونا خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کو آپ نے چرچ میں دیکھنا ہے، کلیسیا میں، اور اس کے ایماندار میں کام کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ تو خالص ہونے سے مراد کامل خدا ہونا ہے۔ خالص ہونا سے مراد کیا ہے؟ کامل خدا ہونا۔ اور خدا مسیح کا جو ہماری زندگی میں آنا ہے، یا خدا یسوع مسیح اس پر دنیا میں آنا، وہ کامل خدا اور کامل انسان۔ یاد رکھیے، ہمارا خداوند کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ یوحنا پہلا باب اس کی نامی آیت میں بتاتی ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ کون سا نور؟ حقیقی نور۔ وہ جو شمع نام دیے گئے، وہ جو چراغ نام دیے، وہ یسوع کی جانب اشارہ کر رہے تھے، اور وہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، وہ دنیا میں آنے کو تھا، اور وہ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ۔ چراغ دان ایمانداروں کو اور کلیسیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو چراغ دان ہے یہ ایماندار اور کلیسیوں کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا متی 5واں باب اس کی 14 آیت میں، تم دنیا کا نور۔ آپ بلیورز کو بھی کہا گیا، خدا خود بھی کہتا ہے میں نور ہوں، پھر اس کے بعد ہم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تم دنیا کا نور۔ تو یہ شمع دان اور چراغ دونوں سیکھیں، وہ ہے اور وہ ہمیں سے ہو کے کیا ہوتا ہے؟ منعکس ہوتا ہے اپنے جلال کے ذریعے۔ اور کیسے؟ پہلے خدا نے اپنے نور سے ہمارے دل کی تاریکی کو دور کیا، پہلے اس کا نور ہمارے اندر چمکا، اور ہمارے اندر جو تاریکی تھی، گناہ، بدی، بدکاری، وہ اس نے دور کی، اور پھر اس نے اپنا نور ہمارے اندر بسایا تاکہ ہم دنیا کی تاریکی کو دور کرنے کا وسیلہ بنے۔ اب اس نے اس لیے ہمیں نور عطا کیا، اس لیے ہمیں نور ٹھہرایا، اپنا نور ٹھہرایا، خود سے ہمیں منور کیا تاکہ ہم دنیا کو کس سے نکالیں؟ تاریکی سے، جو تاریکی میں ڈوبی ہے غرق ہے اس کو نکالیں۔ اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے اس کے 5 اس کی 8 آیت میں، تم پہلے تاریکی کے تھے مگر آپ خدا میں نور ہو۔ پہلے تم کیا تھے؟ تاریکی تھے، مگر آپ خدا میں کیا ہو؟ نور ہو۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کو چراغ دان کے معنی خود سمجھائے۔ اب اگر آپ مکاشفہ کے اس حوالے کو پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود اس چراغ دان کے معنی اس کے سامنے رکھے۔ وہ 7 چراغ دان 7 کلیسیاں ہیں، اور کلیسیاں ایمانداروں کی جماعت ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں بھی کلیسیا کام کرے وہ ایمانداروں کی کیا ہے؟ جماعت۔ اگر ہر ایماندار دنیا کا نور ہے، غور کیجیے، ایک شخص اگر ہر ایماندار دنیا کا کیا ہے؟ نور، تو
تمام کلیسیا بھی دنیا کا کیا ہے؟ نور ہے۔ اگر ایماندار دنیا کا نور ہے تو کلیسیا بھی دنیا کا کیا ہے؟ نور ہے۔ ایشیا کوچک میں بہت سی کلیسیا تھی، اس کے گرد و نواح میں، اس کے بہت دور دراز علاقوں میں بہت سی کلیسیا تھی، لیکن خدا یسوع صرف 7 کلیسیوں کو خطوط لکھواتے ہیں۔ غور کیجئے، خدا یسوع مسیح نے 7 کلیسیوں کو خط لکھوائے، یعنی افسس، سمرنا، پرگمن، تیواترا، سردیس، فلدلفیا اور لودیکیا، کیونکہ 7 کا عدد کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 7 چراغدان، 7 شمعدان، یہ کس کی جانب ہے؟ 7 کلیسیوں کا نشان ان کی طرف۔ بس یہ 7 کلیسیاں جو ہے عالمگیر کلیسیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ 7 کلیسیاں کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ عالمگیر کلیسیوں کو، جو کامل کیے گئے ایمانداروں کی ایک جماعت ہے۔ اور یوحنا رسول جب 7 چراغدان یعنی 7 کلیسیاں دیکھتا ہے، جب وہ 7 چراغدان دیکھ رہا ہے، در حقیقت میں کن کو دیکھ رہا ہے؟ 7 کلیسیوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان کے بیچ میں آدم ذات ایک شخص دیکھا اس نے۔ ان 7 چراغدانوں میں، ان 7 چراغدانوں کے درمیان کس کو دیکھ رہا ہے؟ ایک آدم ذات کو، اور یہ آدم ذات خود خدا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ! جو اب یوحنا کو ایک نئے روپ میں ظاہر ہوئی، اس کے سامنے ایک نئے روپ۔ آج کا کلام ہمیں بتائے گا کہ ہم نیا جلوہ نہیں دیکھتے اور ہمارے اندر نہیں ہے تو we are not believer۔ نہ ہم مسیح ہیں، نہ ہماری کلیسیا میں خدا کا جلال ہوگا۔ تو ضرور ہے اس کو بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ یوحنا کے سامنے خداوند ایک نئے روپ میں آ گیا۔ یوحنا 3.5 برس خداوند کے ساتھ تھا، جب زمینی خدمت خداوند کر رہا تھا، جب ان کے ساتھ گلیوں، کوچوں، بازاروں، جھیل کے کنارے، قصبوں میں منادی کر رہا ہے، تو یہ سارا عرصہ یوحنا یسوع کے کیا رہا؟ 7 سال۔ پھر ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کافی دفعہ اس نے لکھا، جیسا ہم عید قیامت المسیح کے بعد آج پھر ایک دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً ہمارے اندر اب وہ یسوع ہونا چاہیے جس کا ذکر آج میں کر رہا ہوں۔ جاؤ جلال والا، قدرت والا، اختیار والا، کیونکہ یوحنا اس کو پہلے دیکھ چکا ہے، جو پہلے اس کے ساتھ تھا، اب اس کو نئے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اور کب؟ جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، کی مرتبہ اس نے پہلے بھی دیکھا ہے، مگر اس منظر میں جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اس کی 12 ہے، وہ بالکل فرق نظر آ رہا ہے۔ اور ظاہر کیا کہ یوحنا ایک نیا مکاشفہ دینے سے پہلے خداوند چاہ رہا ہے، خداوند اس بات سے، اپنے نئے روپ سے، اپنے نئے انداز سے جب اس کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، تو دراصل خداوند یسوع مسیح یوحنا کو کیا دینا چاہ رہے تھے؟ نیا مکاشفہ، نیا بھید۔ اور اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے اپنا نیا جلوہ دکھایا۔ ہاللیلویہ! اس سے پہلے کہ یوحنا نیا مکاشفہ پائے، نیا بھید پائے، نیا راز اس پہ کھلے، پہلے خداوند نے اپنا جلوہ اسے دکھایا۔ جب تک وہ یسوع کا جلوہ نہیں دیکھے گا نا، جیسے وہ خود پہلے ہمیں کہہ گیا ہے اپنی زمینی خدمت، اگر کوئی چاہے میں اپنا آپ اس پر ظاہر کروں تو میں ضرور اس پر ظاہر ہوں گا۔ تو یقیناً جب تک ظاہر نہ ہو کسی پر